یہ نیو یارک کی بات پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں نتن یاہو، اب تو امریکی اخبار بھی یہ ذمہ داری ان پہ ڈال رہا ہے کہ وہی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے جنگ بندی نہیں ہونے دی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ عمران صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات بالکل یہ جو امریکن خبریں جو نشریات ہے جو بتا رہے ہیں کہ یہ نتنیاہو رکاوٹ بنا ہوا، نتنیاہو سیز فائر نہیں چاہتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے نتنیاہو کو کہ سیز فائر ہونے کا مطلب ان کی سیاسی کیریئر ختم اور وہ جیل جائے گا، کیونکہ ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہے وہ ابھی انڈر ٹرائل ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے اس کیسوں میں یعنی پیش رفت اس لیے نہیں ہو رہا کہ جنگ کی وجہ سے، تو وہ اپنا ذاتی مفاد کے لیے اس جنگ کو جتنا زیادہ طویل کر سکتا وہ کر رہا ہے، اور ویسے ہی مزید اور طویل کرنے کا ارادہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں ضرور یہ بتاؤں آپ کو عمران صاحب اور آپ کے ناظرین کو، نتنیاہو یہ جو ناجائز ریاست کا دہشت گرد وزیر اعظم ہے، یہ صرف ذمہ دار نہیں ہے. آج ٹرمپ بھی ذمہ دار ہے. ٹرمپ کو اقتدار میں آتے ہوئے کتنا مہینہ ہو گیا؟ 6 مہینے سے اوپر ہے. امریکہ اگر چاہیں میرے خیال میں، اور تمام تجزیہ نگاروں کے، تمام صحافیوں کے، تمام لوگوں کا یہی رائے ہے، اگر ٹرمپ واقعی میں سیز فائر کرنا چاہتا ہے غزہ کے اندر، وہ کر سکتا ہے. بلکہ الٹا وہ تو جو اختیار جو بائیڈن نے پابندی لگائی تھی، ایک قسم کا اختیار ہے جو اسرائیل کو فراہم کیا کرتے تھے جو بائیڈن، اس پر پابندی لگائی تھی، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے پھر دوبارہ فراہم کرنا شروع کر دیا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف نتنیاہو کی وجہ نہیں، نتنیاہو بھی ہے، ٹرمپ بھی ہے، دونوں کا ایک مشترکہ سازش ہے، پلاننگ ہے کہ جتنا ٹائم گین کر سکتے گین کر لیں، تاکہ غزہ کے عوام کے مزید قتل عام ہوں، وہاں کے جو جنگجو ہیں ان کا خاتمہ ہو، فلسطینی عوام ہجرت پر مجبور ہو جائے. ان کی جو جلال صاحب یہ ہے جلال صاحب تو کیا کیا ہے. جلال صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اقوام متحدہ کی تو اب تو رپورٹ میں کہہ رہی ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کو بچوں کا قبرستان بنا دیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ اقوام متحدہ یہ مان تو رہا ہے لیکن اس پہ اقوام عالم عملاً کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے عمران صاحب بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. غزہ اس وقت غزہ نہیں ہے. غزہ اس وقت بچوں کا قبرستان ہے، عورتوں کا قبرستان ہے، بزرگوں کا قبرستان ہے، ہر عمر کے لوگوں کے قبرستان بنا ہوا ہے. بلکہ اگر میں آپ کو کہوں کہ قبرستان وہ بھی قبرستان بغیر کفن والے سارے لاشیں تب دفنایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیں میں صاحب اقوام متحدہ سے تو ہمیں کوئی اچھی امید کی توقع نہیں ہے، نہ سیکورٹی کونسل ہے. شاید آپ کو یاد ہوگا، دنیا کو بھی پتہ ہے، اقوام متحدہ کے لیے اور سیکورٹی کونسل کے لیے امریکہ کا جو ویٹو کا تلوار ہے نا، وہ تو تیار ہے. جو بھی قرارداد ہوگا فلسطینیوں کے حق میں، یا فلسطینیوں کا حق میں نہیں، کم سے کم اس خون ریزی کو روکنے میں جو بھی قرارداد منظور ہوتا ہے فوراً اس پر امریکہ ویٹو لگاتے ہیں. سر سب جو بھی ہے وہ چاہے وہ اقوام متحدہ ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو، چاہے وہ سیکورٹی کونسل ہو، سب بے بس ہے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے. یہ تو آپ کے سامنے سر. اقوام متحدہ کب سے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا رفح بارڈر تک گیا نا، غزہ کے بارڈر تک بھی گیا، کیا کر سکا وہاں پر؟ تو ایک پانی کا بوتل نہیں پہنچا سکا وہاں پر، تو کچھ نہیں کر سکا. تو ہم تو ایک حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ سب لوگ اس امریکہ اور اسرائیل کے سامنے بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس جنگ کو بند کرنا صرف اور صرف ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے، نتنیاہو کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ اقوام متحدہ، نہ سیکورٹی کونسل، نہ OIC، نہ حقوق انسان کی تنظیمیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان دونوں شخصیات کے ہاتھ میں ہیں جو وہ نہیں چاہتے. جلال بھائی یہ فرمائیے گا جلال بھائی یہ فرمائیے گا کہ جو برطانوی لیبر پارٹی ہے اس کے 60 ارکان نے وزیر خارجہ کو خط لکھا ہے کہ
کہ ان کی حکومت جو ہے وہ فوری طور پہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے، کیونکہ اگر فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو پھر دو ریاستی حل کی حمایت غیر مؤثر ہو جائے گی۔ کیا آپ کے خیال میں اس خط کا کوئی اثر ہوگا یا یہ خط بھی بس ایک رسمی کارروائی ثابت ہوگی؟ سر سب سے پہلے بات تو یہ ہے، اگر دیکھا جائے تو پورا دنیا میں جتنی بھی دنیا میں ممالک ہیں، سب سے پہلے اخلاقی فرض بنتا ہے برطانیہ کے اوپر فلسطین کو تسلیم کرنے کا۔ وہ اس لیے کہ برطانیہ نے اسرائیل کو بنایا ہے مشرق وسطی کے اندر ہے۔ آپ کو شاید یقیناً یاد ہے 1917 جو بلفور ڈکلیریشن، بلفور کون تھا؟ برطانیہ نا۔ اسرائیل کو بیدہ کرنے والے مشرق وسطی میں کون ہے؟ وہ برطانیہ تھے نا۔ برطانیہ نے لایا نا اسرائیل کو، یہودیوں کو ہمارے ملک میں زور زبردست قتل عام کرا کر ہماری زمین پر قبضہ کیا۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلا ملک جس کو اپنا غلطی کا یا اپنی جرم کا اعتراف کرنا چاہیے تھا وہ برطانیہ کو، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو بنایا ہے۔ اسرائیل کا قیام میں انہی کا ہاتھ تھا۔ اور اس دور میں فلسطینیوں کا جو قتل عام چلتا رہا 1917 میں، 1926 میں، 1936 میں، 1948 میں، یہ برطانیہ تو تھے۔ لیکن خط کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے کئی پارلیمنٹوں میں، کئی اسمبلیز میں قرارداد بات سے ہو رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دے دوں۔ مئی کے اندر فرانس کا جو صدر ہے مکرون، انہوں نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں جون میں فلسطین کو بطور آزاد ریاست تسلیم کروں گا۔ جون گزر گیا، اگست ابھی آگے آنے والے۔ تو یہ سر خط و خطوط سے اور قراردادوں سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اور جو بھی ہے جب تک امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر نہیں چاہیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں آخری جملہ کہوں اس سوال کا، دیکھیے میری بدقسمتی سے عمران صاحب جو بھی پیشگوئی میں نے کی ہے وہ درست ثابت ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں یہ جنگ کی شروعات میں میں نے کہا تھا کہ جنگ بڑا طویل ہوگا، اور وہی ہوا۔ اچھا ابھی جب سیز فائر کے معاہدہ کی مذاکرات چل رہی تھی دوحہ قطر میں نے کہا یہ اتنا جلدی نہیں ہوگا۔ یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو آپ کو 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے، وہی ہوا۔ اسرائیل وہی تال متول کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی بھی سیز فائر بھی کوئی اتنا جلدی امکان نہیں لگ رہا مجھے، کیونکہ اسرائیل نے ابھی کی بات، آج کا رپورٹ، اسرائیل نے اور مزید رکاوٹ ہی ڈال دیا۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ہم 40% غزہ جو ہے 40% ہمارے کنٹرول میں رہے، جس پر وہ حماس اور جو دوسرے تنظیمیں ہیں پارٹی وہ اس پر اگری نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں رکاوٹ تلاش کر رہے اس مذاکرات میں، تاکہ یہ مذاکرات ناکام ہے۔ جلال صاحب یہ فرمائیے گا کہ 7 جولائی کو جو حملہ کیا گیا اسرائیلی فوج پہ، اور جس میں ان کے 5 فوجی ہلاک ہوئے اور 14 زخمی ہوئے، تو اس حملے کے بعد کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ حماس نے اب گوریلا جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور اسرائیل کو مزید اس طرح کے حملوں کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ اس کو کافی نقصان ہوگا اس طرح کے حملوں میں۔ وہ 7 جولائی نہیں 7 اکتوبر ہے۔ دیکھیے 7 اکتوبر کا جو حملہ ہوا اپنا عمران صاحب، میری بات یہ ہے کہ میں ادھر سے شروع کروں گا کہ حماس کی طرف، سوری سر، اچھا یہ ابھی 7 جولائی جو ابھی کچھ دن پہلے جو حملہ ہوا ہے اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں اچھا جو فوجیوں میں جس میں فوجی بھی ہلاک ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی یقیناً دیکھیے ایک میں آپ کو بتاؤں، یس اسرائیل اسی زبان کو سمجھتے ہیں، خون کا زبان۔ اسرائیل یہ جلسہ، جلوس، احتجاج، قرارداد اسرائیل پر اثر نہیں کرتا۔ یعنی ہم اسرائیلیوں کو، اس ناجائز ریاست کو ہم بہت قریب سے جانتے ہیں عمران صاحب۔ یہ مذاکرات اور قراردادیں اور احتجاج وغیرہ ان پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ 77 سال سے لوگ دنیا احتجاج کر رہی ہیں، ان کے خلاف ہیں، کیا فائدہ؟ زیرو۔ لیکن اسرائیل گھٹنا بھی کب آتے ہیں؟ جب دیکھتے کہ ہمارے بھی نقصانات ہو رہے ہیں، ہمارے فوجیوں کو بھی نقصانات، ہمارے عوام کے اندر بھی نقصانات، تب وہ اپنے گھٹنے بھی آ جاتے ہیں۔ بالکل ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ کہوں گا سوری،
ہمارے جو مجاہدین اس وقت ہیں ان کے پاس وہی ہے جو آپ نے فرمایا غوریلا جنگ کر رہے ہیں، بس ان کے پاس یہی بچا ہے، کیونکہ ان کے پاس مزید ابھی میرے خیال میں اتنی طاقت نہیں ہے حماس کے پاس ہے، اور دوسرا جو اسلامی جہاد ہیں، یہ جو دو مین جو مزاحمت تنظیم ہے، ان کے پاس ابھی وسائل نہیں رہی ہے عمران صاحب، جو وہ مزید اسی طرح گھاٹ لگا کے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانا، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں وہ چلتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ اس دباؤ کے تحت، اس دباؤ کی وجہ سے اسرائیل اپنے جو سیز فائر کا معاہدہ کی جو مذاکرات ہیں اس میں اپنے مطالبات سے وہ تھوڑا بہت لچک دکھائیں گے، یا مذاکرات میں کوئی بہت شکریہ